الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی جانے کی واپسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ ہم ہر روز اپنی قبر سے ایک دن قریب ہو رہے ہیں۔ جو رات قبر کی لکھی ہے، جو رات قبر میں لکھی ہے، وہ زمین پہ آ نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کی اور قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پورے طریقے سے سنت کے مطابق دفن کیا گیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آدم علیہ السلام مرض موت میں مبتلا ہوئے تو بیٹوں سے کہا کہ میرے لیے کچھ جنت کا پھل تلاش کرو۔ وہ بیٹے زمین پہ تلاش کے لیے نکلے تو فرشتوں سے ملاقات ہو گئی۔ تو فرشتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ آدم میرے والد نے جنت کے پھل کی فرمائش کی ہے۔ کہا تم لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی روح کو قبض کر کے جنت میں پہنچانے کا حکم ہو چکا ہے۔ چنانچہ فرشتوں نے ان کی روح قبض کی، اولاد دیکھ رہی تھی، پھر انہوں نے کفنایا، خوشبو لگائی، اولاد دیکھ رہی تھی، پھر نماز جنازہ پڑھی، وہ سب لوگ سارا کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر فرشتوں نے کہا اے آدم کی اولاد، تمہارے مرنے والوں کے لیے یہی طریقہ ہے، یعنی غسل دینے کا، کفنانے کا، خوشبو لگانے کا، نماز جنازہ پڑھنے کا، دفنانے کا، یہ طریقہ فرشتوں نے سب سے پہلے سکھایا۔ حضرت ابی بن کعب کی ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ ملائکہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو بیری کے پانی سے غسل دیا، کفنایا، بغلی قبر کھودی، پھر اس میں دفن کیا اور پھر کہا کہ تمہارے مردوں کا یہی طریقہ ہے۔ میت کو غسل دینا بہت بڑی نصیحت بھی ہے، بہت بڑی نصیحت ہے اور بہت بڑی فضیلت بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ اس کا ثواب سنیے، اگر اس امانت کو ادا کیا جائے تو بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میت کو غسل دے اور اس میں امانت داری ادا کرے، کوئی چیز دیکھے تو اس کا افشا نہ کرے، تو وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اب یہاں پہ سمجھنے والی بات کیا ہے؟ میت کو غسل دینا بہت بڑی عبادت ہے۔ اس وقت جس وقت اگر کسی میت کا کوئی عیب بھی اگر نظر آئے وہ چھپائے اس کو۔ عیب سے کیا مراد ہے؟ مسخ ہو گیا، کالا ہو گیا، کوئی جھاگ نکل گیا، کوئی عضو خراب ہو گیا، یا کسی قسم کا کوئی عیب اس میں نظر آئے، کوئی بات جو چھپانے والی ہو، یہ غسل دینے والے حضرات اگر اس کو چھپائیں گے تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، غسل دینے والے کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہے۔ مر گیا، ختم ہو گیا، اس کی کوئی چیز خراب بھی ہے، اللہ چاہتے ہیں چھپاؤ اس کو۔ اور انسان کی ایک فطرت ہے نا کہ اس کو کچھ لالچ ہوتی ہے تو پھر اس پر آتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو فائدہ نظر آتا ہے تو فائدے کے لیے بڑا یہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو گناہوں کی بخشش کا، گناہوں کی معافی کا فائدہ سمجھا دیا کہ دیکھو تم میرے اس بندے کے عیب کو چھپا لو، تم جنت لے لو، تم گناہوں کی معافی لے لو۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے، حاکم کی روایت ہے، حضرت ابو رافع سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میت کو غسل دے اور ناپسندیدہ بات کو چھپائے تو اس کی 40 مرتبہ مغفرت کی جائے گی۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے بھی حاکم کی روایت ہے ابو ذر سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو۔ پہلی بات، قبروں کی زیارت کیا کرو، وہ آخرت کو یاد دلاتی ہیں۔ دوسری بات فرمائی مردوں کو غسل دیا کرو، یہ جسم کا علاج ہے اور بلیغ نصیحت ہے۔ اور فرمایا نماز جنازہ پڑھا کرو، اس سے غم پیدا ہوگا اور غم زدہ خدا کے سائے میں ہوگا اور ہر بھلائی کو پالے گا۔ اس میں بھی باتیں کچھ ہیں۔ میت کے غسل کو فرمایا کہ جسم کی صحت ہے، اور آگے فرمایا بلیغ نصیحت ہے۔ بلیغ نصیحت سے کیا مراد ہے؟ ایسی پریکٹیکل اور خاموش نصیحت ہے کہ بندہ ٹھیک ہو جاتا۔
کسی کو غسل دے کے دیکھیں، انسان جس وقت غسل دیا جا رہا ہوتا ہے، وہ بندہ جو چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب، حضرت صاحب، مولانا صاحب، وکیل صاحب کچھ بھی تھے، اب وہ کروٹ بھی اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے. اب جنہوں نے نہلانا ہے اس کو ادھر کر دیا تو ادھر ہو جائے گا، ادھر کر دیا تو ادھر ہو جائے گا، اٹھا لو تو اٹھ جائے گا، نہ اٹھاؤ تو نہیں اٹھے گا، کچھ بھی نہیں. یہ چند منٹ پہلے، تھوڑی دیر پہلے تو چلتا پھرتا تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا. جس وقت انسان خود غسل دے رہا ہو مردے کو، ان غسل دینے والوں کے لیے بلیغ نصیحت ہے، ان کو توبہ کی توفیق بھی جلدی مل جاتی ہے، گناہوں کی معافی بھی ہوتی ہے اور آگے کی راہ سے بھی آسان ہو جاتا ہے. فرمایا نماز جنازہ پڑھا کرو، اس سے غم پیدا ہوگا. نماز جنازہ پڑھا کرو، اس سے غم پیدا ہوگا. نماز جنازہ ہم میں سے بہت سارے لوگ صرف منہ دکھائی کے لیے جاتے ہیں، منہ دکھاوے کے لیے، کہ بھئی میت کا جو وارث ہے بس اس سے سلام دعا ہو گئی، ہماری نماز جنازہ اتنی ہے بس. اگر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس سے زیادہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. نماز جنازہ میں ثواب کیا ملتا ہے، اس سے ہمیں حاصل کیا کرنا چاہیے، آخرت کی فکر ہمیں بڑھنی چاہیے نہیں بڑھنی چاہیے، اپنی موت یاد آنی چاہیے کہ نہیں، ان تمام چیزوں سے ہم بے پرواہ ہیں. صرف ایک کام ہمیں آتا ہے کہ بس وارث سے ملاقات ہو گئی تو ہماری نماز جنازہ اچھی ہو گئی، اور اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو پھر نہ ہوئی. تو یہ منہ دکھائی کے لیے جانا یہ ٹھیک نہیں ہے. اصل تو آخرت کی فکر اور اپنے جس کی نماز جنازہ میں شریک ہونے جا رہے ہیں اس کے لیے دعائے مغفرت ہو کہ یا اللہ اس کی مغفرت فرما دیجئے. تو جب ہم فکر کے ساتھ جائیں گے تو ہمارے اندر بھی غم پیدا ہوگا اور غم زدہ خدا کے سائے میں ہوگا. اچھا، یہاں علماء نے اور باتیں لکھی ہیں، تحتاوی شریف میں یہ پوائنٹ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ انسان کسی کا غسل دے رہا ہو اور اچھی بات نظر آئے، بری بات چھپانا تو منع کر دیا اور اس کے اوپر گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ آ گیا. اگر کوئی اچھی علامت نظر آئے، مثلا چہرہ روشن ہو گیا، منور ہو گیا، خوشبو آئی یا کوئی روشنی آئی، کوئی منہ سے کوئی روشنی نکلی، کچھ بھی بہت اچھی بات جس کو بتا دینے سے لوگوں کو دل خوش ہو، ایسی بات اگر کوئی غسل دینے والا دیکھے تو اس کا بتا دینا مستحب ہے. یہ بتانا چاہیے، یہ چیز بتانے والی ہے. لیکن کوئی عیب دیکھے تو چھپانا چاہیے. اچھا، عیب بعض دفعہ بتا بھی سکتے ہیں اگر کوئی بندہ بہت ہی فاسق اور فاجر ہو اور اس کی عیب بتانے میں کسی کو عبرت یا نصیحت ہو سکتی ہو. عام طور سے تو اصول یہی ہے کہ چھپانا چاہیے. اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. کئی سال پہلے یہ واقعہ مجھے معلوم ہوا تھا، تو ابھی میں نے عشاء سے پہلے اس کی دوبارہ سے تصدیق کی. میں نے کہا بھئی دوبارہ سے ذرا ریوائز کر دیں، میں نے آج بیان کا ارادہ ہے سنانے کا. اس واقعے کا ہم عنوان لگا سکتے ہیں، جس کی تنہائی پاکیزہ ہوگی اس کی قبر کی تنہائی جنت کا باغ ہوگی، اور جس کی تنہائی دنیا میں آلودہ ہوگی گناہوں کے ساتھ اس کی قبر کی تنہائی پھر جہنم کا انگارہ ہوگی، دوزخ. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے نا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو دونوں میں سے کوئی ایک کیفیت تو ہے. ہوا کیا تھا، چند سال ہو گئے، مجھے ایک شہر سے خاتون کا واٹس ایپ آیا، کہنے لگی حضرت ہمارے ہاں ایک جاننے والی کا انتقال ہوا. ظاہری طور پر دیندار اور شریف بچی تھی، بہت عمر بھی نہیں تھی، 30-32 کے لگ بھگ عمر تھی، انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوتا ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے، قبر پہلے کھدوا لی جاتی ہے، میت بعد میں قبرستان پہنچتی ہے اور قبر پیچھے کھدوا لی جاتی ہے. تو انہوں نے اپنی روٹین کے مطابق صحیح میئرمنٹ کے ساتھ جو پورا مناسب سائز ہے ایک نوجوان کے لیے قبر کھدوا لی. اب یہ قبر لے کے میت لے کے جب قبرستان پہنچے ہیں اور چارپائی کو قبر کے پاس رکھا، قبر چھوٹی ہو گئی. آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا، ابھی وہ دیکھنے والے حیات بھی ہیں. قبر چھوٹی ہو، بڑے پریشان ہوئے، کچھ لوگ تو ڈر کے ویسے ہی پیچھے ہٹ گئے ہوں گے. اب انہوں نے قبر کو دوبارہ سے سیٹ کیا، پھر بڑا کیا، نارمل سائز کا کر دیا، جتنا بھئی مردہ ہے اتنی تو ہو نا، پھر کر دیا. اور دوبارہ جب میت کو قبر میں لے جانے لگے، قبر پھر چھوٹی ہو گئی. 2 یا 3 دفعہ اس طریقے سے ہوا اور لوگ تو ڈر بھی گئے. پھر ان لوگوں نے اس کو اندر ڈالا، بند کیا اور وہاں سے دوڑ لگائی. بہت پریشان ہوئے. اچھا، یہ جب واقعہ مجھے ان خاتون نے مجھے سنایا، ہماری ابراہیم اکیڈمی میں ہی پڑھتی ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں، میں نے کہا بھئی دیکھو، عام اصول اللہ کا یہ ہے، اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہیں،
عیبوں کو چھپاتے ہیں، پردہ پوشی فرماتے ہیں، لیکن یہاں اللہ نے اس کو کھولا ہے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور ہو سکتا ہے کسی کے لیے عبرت کا سامان بنے اور کسی کی توبہ کا ذریعہ بن جائے یہ واقعہ۔ تو آپ مجھے معلوم کر کے بتاؤ کہ آخر کیا وجہ ہے۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں معلوم کرتی ہوں۔ پھر انہوں نے کئی دن معلوم کیا، پھر مجھے کہا کہ حضرت وہ گھر والے جو ہے نا وہ اس بات کے اوپر زیادہ بات کرنا ہی پسند نہیں کر رہے، بس آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ اور یہ جو معلوم کرنے کا میں نے انہیں کہا تھا، کیوں کہا تھا کہ بعض کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں جن میں بڑے بڑے علماء نے تفصیلات لوگوں سے پوچھی ہیں، تو میرے پاس ایک ذرا تھی بات کہ چلو معلوم تو کیا جائے۔ خیر انہوں نے منع کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ اس کے کچھ دن کے بعد اس شہر میں مجھے اور میری اہلیہ کو بیان کے لیے جانا ہوا۔ میں جب وہاں پہنچا تو پھر ان خاتون نے کہا جی آج وہ جس کا یہ واقعہ تھا، جس عورت کا، ان کے گھر کی کوئی خاتون آ رہی ہیں، وہ آپ کی اہلیہ سے ملنا چاہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، مل لیں۔ تو پھر میری اہلیہ نے اس کے بعد مجھے بتایا کہ جی وہ آئی تھیں، کچھ تفصیلات انہوں نے بتائیں، ان تمام تفصیلات کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ اس عورت کی تنہائی پاکیزہ نہیں تھی۔ تفصیلات کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، نوجوان سب سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ہمارے تو بچے بھی ان باتوں کو سمجھنے لگے ہیں، نوجوانوں کی کیا بات ہے۔ تو اس نو عورت کی جو ظاہری طور پر نیک تھی لوگوں کے اندر، اس کی تنہائی پاکیزہ نہ تھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ اس کے ساتھ یہ معاملات تھے، تو اللہ رب العزت نے کھول کے دکھا دیا۔ یہ ایک حق بات ہے، حق واقعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس کی تنہائی پاکیزہ ہوگی اس کی تنہائی انشاءاللہ جنت کا باغ ہوگی، اور جس کی تنہائی گناہوں سے آلودہ ہوگی اس کی تنہائی اللہ حفاظت فرمائے پھر جہنم کا انگارہ ہو سکتی ہے۔ اب غسل دینے، کفنانے، قبر کھودنے کے بھی بہت سے ثواب ہیں، اس کو بھی سن لیجئے۔ حدیث طبرانی شریف کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قبر کو کھودے گا اس کے لیے خدا جنت میں گھر بنائے گا، خود کھودے یا گورگن کو پیسے دے دے، انشاءاللہ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اجر امید ہے عطا فرما دیں گے۔ فرمایا جو میت کو غسل دے گا گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اس کی ماں نے آج ہی جنا ہو، اور فرمایا جو کسی کو کفن دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا، اور فرمایا جو کسی غمزدہ کو تسلی دے گا خدا اسے تقوی کا لباس پہنائے گا، اور روحوں میں اس کی روح پر رحمت ہوگی، اور جو کسی کی موت پر تعزیت کرے گا خدا اسے جنت کے جوڑے پہنائے گا جس کی قیمت پوری دنیا مل کے ادا نہ کر سکے گی، اتنے قیمتیں ہوں گے۔ اور فرمایا جو جنازے کے پیچھے چلے گا یہاں تک کہ دفن ہو جائے مردہ، اس کے لیے 3 قیرات لکھے جائیں گے، اور جس کا 1 قیرات احد پہاڑ سے بڑا ہوگا۔ اور فرمایا جو کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کرے گا اللہ پاک اسے اپنے سائے میں رکھے گا اور اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی کے لیے قبر کھودی اور اس میں دفن کیا اس نے اس کو مکان دینے کا ثواب حاصل کیا، قیامت تک مکان اس کو دیا اور قیامت تک ثواب پائے گا۔ اور جس نے کسی کو کفن دیا اللہ پاک اسے ریشم، سندس اور استبرق کا جوڑا جنت میں عطا فرمائیں گے۔ ان تمام چیزوں میں لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں ملتی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے اس میں ساری تفصیلات کھول دیں، موت سے لے کے اس کے دفن ہونے تک، اور اس کے بعد بیوہ اور یتیم بچوں کا خیال رکھنے تک، ایک ایک چیز کا ثواب کھول کے بتا دیا۔ آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، میں چند دن پہلے ہمارا ٹرسٹ ہے ماشاءاللہ 17 برانچز ہو گئی ہیں، اور مہینے کا خرچہ ہمارا کوئی پہنچ گیا 20 لاکھ روپے، تو میں ساتھیوں کے پاس اطلاع کے لیے جاتا رہتا ہوں بروشر دینے کے لیے۔ رمضان سے چند دن پہلے میں کہیں گیا تو میرے کلاس فیلو ہیں، حافظ قرآن ہیں، نیک آدمی ہیں، متقی آدمی ہیں، ان کا اردو بازار میں کاروبار ہے، تو بات چیت ہونے لگی تو انہوں نے ایک دل کا غم مجھ سے شیئر کیا، کہنے لگے کہ ہمارے قریبی جاننے والوں میں ایسے ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ چند بھائی ہیں، 2 3 4 مختلف بھائی ہوتے ہیں ایک باپ کے، سارے کروڑوں میں ہوتے ہیں، سارے کروڑ پتی، ایک بھائی کا انتقال ہو جائے اس کی بیوہ اور یتیم کا ہم لوگ خیال نہیں کرتے، نہ اس کی کفالت کا خیال کرتے ہیں بیوہ کا، نہ یتیم کی تعلیم کا، نہ کسی اور چیز کا۔
اور باقی چیزیں کیونکہ باقی بھائیوں کے پاس ہوتی ہیں، جو بھائی چلا گیا تو پھر وراثت اور باقی معاملات کے اندر بھی جو اندھیر مچ سکتا ہے وہ مچایا جاتا ہے۔ حالانکہ حدیث کے اندر آ رہا ہے جو کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کرے گا اللہ پاک کے سائے میں رہے گا، اللہ اسے اپنے سائے میں رکھے گا، رحمت کے سائے میں رکھے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح فرمائے جو کسی غمزدہ کو تسلی دے گا خدا اسے تقوی کا لباس پہنائے گا۔ اللہ کو وہ بندے بڑے محبوب ہیں، ان کو اللہ بہت نوازتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے الخلق عیال اللہ کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ جو بندے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہیں، عیال کی مانند ہیں۔ جو دوسروں کا خیال رکھے گا، اس کے غم میں اس کو تسلی دے گا، اس کے تعزیت کرے گا، اس کا دل جو ہے وہ سنبھالے گا، اس کے لیے کسی بھی طریقے سے کوئی خدمت کوئی خیال کر لے گا، اللہ کا مقرب بن جائے گا، اللہ اس کو اپنا بنا لیں گے، اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو بھائی سب نے ہی جانا ہے، میں نے بھی جانا ہے، کسی اور نے بھی جانا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، تو دوسروں کے ساتھ خیال، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور موقع کے اوپر غم گساری، یہ چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی پیاری بات ہے، جو کسی غمزدہ کو تسلی دے گا خدا اسے تقوی کا لباس پہنائے گا، جو کسی کو کفن دے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کا لباس پہنائے گا۔ اور جنت کے لباس میں بھی کھول کے بتا دیا ریشم، سندس اور استبرق کے لباس ہوں گے۔ وہاں یہ کاٹن اور کیا کہتے ہیں یہاں کیا چیزیں واشن ویئر، یہ مسئلہ نہیں ہوگا، وہاں ریشم ہوگا، سندس اور استبرق کے جوڑے ہوں گے۔ تو قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں وہاں عطا فرمائیں گے۔ ہم یہاں کسی کا دکھ درد بانٹے تو صحیح۔ میت کو جب غسل دینے کا حکم دیا جاتا ہے اور طریقہ بتایا جاتا ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنے بارے میں کہ جب مجھے غسل دینا ہو تو پانی کے ساتھ مشکیزوں سے غسل دینا، اور میرا جو پانی آئے وہ میرے کنویں بیر غرس سے آئے۔ مدینہ طیبہ میں کنواں ہے بیر غرس، فرمایا کہ مجھے غسل کے لیے جو پانی لاؤ میرے لیے وہاں سے لے کر آنا۔ اور میت کو غسل گرم پانی سے دینا چاہیے اور بیری کے پتوں کے ساتھ اس کو گرم کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے، بیری کے پتوں کا ذکر حدیث میں ہے، اور گرم پانی سے غسل دینا چاہیے، ٹھنڈے پانی سے نہیں دینا چاہیے، میت کو تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طرح میت کے لیے کافور کا استعمال کرنا یہ بھی سنت ہے۔ جو لوگ میت کو غسل دیتے ہیں ان کے لیے خود غسل کرنا بھی سنت ہے، غسل دینے کے بعد وہ خود بھی غسل کر لیں۔ اب میت کو قبر میں کون اتارے؟ میت کو قبر میں کون اتارے؟ فرمایا کہ قریبی رشتہ داروں کو اتارنا چاہیے۔ اولاد ہے تو والد کو، اور والدین میں سے کوئی ہے تو اولاد کو، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے وہ قبر میں اترے اور وہ میت کو قبر کے اندر اتارے۔ سالم بن عبید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، حضرت صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گیا کہ آپ کو غسل کون دے گا؟ تو فرمایا خاندان کے وہ افراد جو سب سے زیادہ قریبی ہوں۔ تو چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بعض روایت میں حضرت فضل بھی ہیں، حضرت قاسم ابن عباس بھی ہیں۔ تو قریبی رشتہ داروں نے جو ہے غسل دیا، اور قبر میں اتارنے والے بھی یہی قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے ہی اتارا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو میت کو اٹھاتا ہے، غسل دیتا ہے، قبر میں ڈالتا ہے، مردہ اسے پہچان لیتا ہے۔ بول تو نہیں سکتا، حرکت بھی نہیں کر سکتا، لیکن ایک خاص قسم کا ادراک اس کے ساتھ ہوتا ہے جس سے وہ پہچان لیتا ہے کہ میرے ساتھ کون کیا کر رہا ہے، میری خدمت کون کر رہا ہے۔ یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے سلسلہ ہوتا ہے۔ اچھا، میت کو کون اتارے؟ اس پہ ایک واقعہ یاد آ گیا، تو 2-3 منٹ میں پورا کوشش کرتا ہوں۔ ہے بہت مزیدار واقعہ۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالی عنہ، 2 چادروں والے مشہور تھے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے بڑے قیمتی لباس پہنتے تھے اور بڑے اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کو پتہ لگا کہ مدینہ میں کوئی نبی آئے ہیں، انہوں نے توحید کی دعوت دی ہے، تو ساتھیوں سے دوستوں سے کہا چلو دیکھتے ہیں۔ وہ دوستوں کے ساتھ آئے تو دل دے بیٹھے، کلمہ پڑھ لیا، اب واپس آ گئے اپنے گھر۔ تو انہوں نے اپنے اسلام کو چھپایا، گھر آ کے کسی کو نہیں بتایا، لیکن ان لوگوں کا اسلام اور ایمان ایسا نہیں تھا کہ جو چھپ سکے۔ خوشبو چھپتی نہیں ہے،
گھر والوں نے دیکھ لیا اور معلوم ہوا کہ کچھ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، تو پوچھ لیا بھئی کیا بات ہے؟ تو والد نہیں تھے، چچا جو تھا وہ بہت ہی ظالم قسم کا تھا، اور چچا نے جب معلوم کر لیا کہ مسلمان ہو چکا، دیکھو تم بددین ہو گئے ہو، تم نے اپنے دین کو چھوڑ دیا، دیکھو تم اگر اس گھر میں رہنا چاہتے ہو تو واپس اس دین پر آ جاؤ، اور اگر اس گھر میں نہیں رہنا چاہتے تو اس گھر سے نکل جاؤ۔ مارا بھی اور گھر سے نکال بھی دیا، اور ان کو بے لباس کر کے برہنہ بغیر لباس کے ننگا گھر سے نکال دیا۔ ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، مسلمان تو نہیں تھی، اس نے دیکھا بیٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، وہ کر تو اور کچھ نہیں سکی، تو اس نے اپنی ایک چادر جو ہے نا گلی میں راستے میں کہیں پھینک دی کہ بیٹے کو راستے میں مل جائے، بغیر لباس کے باہر جا رہا ہے، جوان بیٹا ہے۔ یہ وہ لباس تھا جو بہت قیمتی، یہ وہ جسم تھا جو بہت قیمتی لباس پہنتا تھا، خوبرو نوجوان۔ اب انہوں نے جب چادر دیکھی نا، پہچان گئے ماں نے ڈالی ہے، اس چادر کے 2 ٹکڑے کر لیے، ایک باندھ لی ایک پہن لی، اور نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے تو نبی علیہ السلام نے چہرے کو دیکھ کے پہچان لیا، کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ چہرے سے ہی اندازہ ہو گیا کہ کوئی آ رہا ہے شب غم گزار کے۔ پوچھا بھی کیا بنا؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح اللہ کی خاطر، دین کی خاطر مجھے یہ تکلیف ملی ہے، اور اب مجھے میرے گھر سے نکال دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اصحاب صفہ کے ساتھ وقت گزارو۔ نبی علیہ السلام کے کہنے پہ اصحاب صفہ کے ساتھ وہ وقت گزارنے لگے۔ اللہ کی شان، یہ بہت عجیب ان کا اللہ سے محبت کا تعلق تھا۔ بعض مرتبہ جب یہ اللہ اللہ کرتے نا، یا لا الہ کو ذکر کرتے تو اونچی آواز سے، سیدنا عمر فاروق نے منع کرتے، آواز کو کنٹرول کرنے کی فرماتے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر ان کو مت روکو، یہ جو کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ بہرحال سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے جانا تھا، تو صحابہ ساتھ ہوئے، یہ بھی ساتھ ہو گئے۔ راستے میں ایک جگہ نبی علیہ السلام کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ کی طبیعت خراب ہے۔ نبی علیہ السلام تو جس صحابی کا معلوم ہوتا آخری وقت ہے، آپ خود وہاں تشریف لے جاتے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ بخار کی شدت ہے، کمزوری ہے، اور محسوس ہو رہا ہے بس آخری وقت آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا۔ وہ نبی علیہ السلام کی گود میں ان کا سر ہے، اور ان کا انتقال اس حال میں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے جان جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ نبی علیہ السلام کا دیدار کرتے کرتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، آقا تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ ان کی تجہیز و تکفین کا، سب چیزوں کا انتظام کرو، اور ان کے احترام کا خیال رکھنا۔ صحابہ نے تیاری شروع کر دی۔ نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں گئے اور اپنا کرتا بھجوایا کہ عبداللہ کو میرے اس کرتے میں کفنانا۔ کفن کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی قدردانی کو دیکھیے، یہ وہ لباس تھا جو اللہ کے لیے وہ جسم تھا جو اللہ کے لیے بے لباس ہوا تھا۔ آج اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کرتے سے اس کو زینت دی، اس کو شان عطا فرمائی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے کرتے میں اس کو دفن کرنا۔ نبی علیہ السلام کا کرتا ان کو پہنا دیا گیا۔ ساری تیاریاں ہو گئی، پھر اطلاع کی گئی کہ نماز جنازہ تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، نماز جنازہ آپ نے پڑھائی۔ اس کے بعد تدفین کا موقع آیا۔ کسی کی قبر میں باپ اترتا ہے، کسی کی قبر میں بیٹا اترتا ہے، کسی کی قبر میں بھائی اترتا ہے۔ ان کا تو کوئی قریبی موجود نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اترے کہ یہ تو میرا ہے، اس کا قریبی اس وقت سب سے زیادہ میں ہوں۔ نبی علیہ السلام ان کی قبر میں اترے اور صحابہ کو فرمایا اپنے بھائی کو مجھے دے دو اور ان کے احترام کا ذرا خیال رکھنا۔ نبی علیہ السلام نے ان کو لیا اور قبر کے اندر اتار دیا، اور ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ تو ایک صحابی غالباً عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ بات جب میں نے دعا سنی تو میرے دل میں آیا کاش عبداللہ کی جگہ آج میں عمر ہوتا۔ تو لوگوں نے پوچھا آخر کیا بات تھی؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو قبر پہ رکھا تو یوں فرمایا اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ تو قبر میں تو جانا ہی ہے، اللہ کرے ہمارے لیے جب موت کا وقت آئے اور قبر میں اترنے کا وقت آئے تو نیک لوگ موجود ہوں اور ہمارے لیے آسانی کا معاملہ
ہو جائے۔ مردوں کے لیے کفن میں 3 کپڑے سنت ہیں اور عورتوں کے لیے 5 کپڑے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ تمہارے ولی کو چاہیے کہ اپنے بھائی کو بہتر کفن دو۔ بہتر سے مراد قیمتی نہیں ہوتا، اچھا باعزت طریقے والا صاف ستھرا، اور سفید کفن دینا سنت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے تم سفید کپڑے پہنا کرو اور سفید کفن مردوں کو دیا کرو۔ اچھا جی، ایک اور چیز ہوتی ہے، اپنا کفن ہم تیار رکھیں کہ نہ رکھیں۔ اپنا کفن تیار رکھیں نہ رکھیں۔ حدیث سن لیجئے، حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک چادر تیار کر کے اپنے ہاتھ سے بن کے لے کر آئی اور خدمت میں پیش کی، کہا یا رسول اللہ میری خواہش اور تمنا ہے کہ آپ اس کو استعمال فرما لیں۔ نبی علیہ السلام نے وہ چادر ان سے لے لی اور اس کو پھر استعمال بھی فرمایا۔ نبی علیہ السلام بھی لوگوں کا خوب دل رکھا کرتے تھے، آپ نے اس کو استعمال فرمایا اور پھر لوگوں میں پہن کر اس چادر کو جب آپ آئے ہیں تو ایک اور شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کو چادر پتہ نہیں پسند آئی کیا ہوا، کہنے لگا اللہ کے نبی چادر بہت اچھی ہے مجھے دے دیجئے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی نبی علیہ السلام کی ضرورت کی چیز ہے، تمہیں خیال نہیں آتا مانگ رہے ہو۔ لوگوں نے اس کو منع کیا تو اس نے کہا کہ بھئی خدا کی قسم میں نے اسے پہننے کے لیے نہیں مانگا، میں نے اسے کفن بنانے کے لیے مانگا ہے۔ پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر لی، نبی علیہ السلام نے وہ چادر ان کو عطا فرما دی اور پھر فرماتے ہیں کہ اسی کفن میں اسی چادر میں اس کو کفن دیا گیا۔ تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات جب کہی اور نبی علیہ السلام نے عطا فرما دی تو یہاں گنجائش نکلتی ہے کہ شیخ کے استاد کے استعمال شدہ احرام یا چادر یا کسی چیز کو کفن کے طور پہ انسان رکھنا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اچھا شیخ استاد کا نہیں، ویسے انسان تیار کر کے رکھنا چاہے بازار سے خرید کے تو وہ بھی بہت اچھا موجود ہے، ہونا چاہیے۔ اچھا بعض لوگ کفن کو آب زمزم سے بھی جو ہے نا وہ دھو دیتے ہیں۔ بھئی آب زمزم سے دھوئیں یا نہ دھوئیں، اپنے دل کو گناہوں سے دھو لیں توبہ کے ذریعے، اس کا زیادہ فائدہ ہوگا۔ کفن کو آب زمزم سے دھونا یا نہ دھونا اس کی کوئی ایسی خاص فضیلت والی بات نہیں ہے، تاہم گنجائش ہے، جائز ہے۔ اصل یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی فکر کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کفن کے اندر بھی آج بازار میں سنت کے مطابق کفن نہیں ملتے تو ہمیں چاہیے کہ علماء سے پوچھ کے سیکھ کر ہم اپنا کفن گھروں میں تیار رکھنا چاہیں تو رکھ لیں اور مسنون ہو۔ اچھا نہ بھی رکھنا چاہیں بعد میں ہی ملے، جو بھی ہو لیکن سنت کے مطابق ہو۔ آج کل جو بازار میں کفن مل رہے ہیں ان میں وہ خالی پیسہ کمانے کی باتیں ہیں، سنت کا لحاظ نہیں ہے۔ تو ہمیں اس معاملے کو بھی سنت کے آخری موقع ہے، چلو زندگی میں بھی چاہیے ہم سنت کے مطابق وضع قطع اختیار کرتے، سنت کے مطابق لباس پہنتے، سنت کے مطابق ہی سارے کام کرتے تو بہت اچھا تھا۔ لیکن آخر وقت میں تو بندہ کم سے کم اب تو سنت کے مطابق ہی طریقے سے چلا جائے نا۔ اور ابھی ایک دلی میں ابھی بات آئی ہے، پہلے نہیں کبھی آئی تھی، اللہ نے ڈالی ہے، کیونکہ آج عمومی طور پر ہماری زندگی میں سنت لباس ختم ہو چکا، اس لیے شاید اسی وجہ سے بازاروں میں سنت کے مطابق کفن ملنا بھی بند ہو چکا۔ جب ہمیں زندگیوں میں سنت کے لباس کا خیال ہوگا اور قدر ہوگی، اس کی قیمت ہوگی، اہمیت ہمارے دلوں میں ہوگی تو پھر انشاءاللہ کفن بھی ہر جگہ پر سنت کے مطابق ہی ملا کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں موت کے وقت کلمے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کریم ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں، یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما۔ رب کریم ہمیں آخرت کی تیاری کی بہترین توفیق عطا فرما۔ رب کریم ہم سب کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے متعلقین کی مغفرت فرما، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہم پر رحمت کی خصوصی نظر فرما، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ ہماری تراویح اور روزوں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں اور غموں کو دور فرما۔ اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما، یا اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما۔ رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔